تشریف لاتے ہیں ناروں کی گونج میں محترم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محترم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب. بیٹھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع سب کو پتہ ہے، تقابل ادیان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. یہ ٹیکنیکل موضوع ہے، بڑے دھیان سے اور بڑے آرام سے سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اوپر ہوگی. تو وہ ایک روایتی جوش خطابت جو ہوتا ہے وہ شاید اس میں نہ ہو، کیونکہ آپ کو حوالہ جات دینا مقصود ہے، اور میں چاہ رہا ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ حوالہ جات اس طرح سے مل جائیں کہ اس موضوع پر آج کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کے لیول تک ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اور آپ دوسروں کو تقابل ادیان کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو تقابل ہے اس پہ اچھے خاصے ایکسپرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر اس کے لیے مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، آپ جتنا میری طرف فوکس کریں گے، دھیان کریں گے، اتنا زیادہ بات کو سمجھ سکیں گے. ہم اپنی بات کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. چند کتابوں کا میں تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی نہیں، ٹھیک ہے. یہاں کم آ رہی ہے آواز، اب ٹھیک ہے. چند کتابیں آپ نوٹ کر لیں پہلے، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ ایک کتاب ہے تعارف مذاہب عالم، ایس ایم شاہد صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تعارف مذاہب عالم، ایس ایم شاہد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایوری نیو بک پیلس اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی ہے. ایک آپ یہ لکھ لیجئے. یہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کا جو ہے آپ کا شعبہ. مائک ٹھیک ہے؟ دوسرا دے. اچھا، اس کو کہاں لگانا ہے؟ کانوں پہ؟ کس طرح سے؟ کس طرح سے؟ یہ مجھے لگا دیں یار. کس طرح لگانا آپ؟ اس طرح سے؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ چلا کے دیکھ. ابھی آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. ابھی آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی. وہی رہنے دے بڑے والا، میں اس کے قریب بول لوں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں اس کو مائک زیادہ نا اس لیے. کتاب ہے مطالعہ مذاہب عالم، پروفیسر محمد نواز چودھری صاحب کی. یہ بھی اردو بازار لاہور سے چھپی ہے. مطالعہ مذاہب عالم، پروفیسر محمد نواز چودھری صاحب کی ہے. یہ آپ نوٹ کر لیجیے. تیسری کتاب ہے مذاہب کا تقابلی مطالعہ، پروفیسر لیاقت علی عظیم صاحب کی ہے. مذاہب کا تقابلی مطالعہ، پروفیسر لیاقت علی عظیم صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں. یہ تیسری کتاب ہوگی. چوتھی کتاب بہت مشہور ہے، مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ. یہ پروفیسر چودھری غلام رسول چیمہ صاحب کی لکھی ہوئی. مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، پروفیسر چودھری غلام رسول صاحب کی ہے. یہ بھی اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے.
یہ چند ایک وہ مشہور کتابیں ہیں جو ایم اے اسلامک اسٹڈیز اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول تک پڑھائی جاتی ہیں دوسرے مذاہب کو سمجھنے کے لیے. مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ. ٹائٹل یہ رائٹر پروفیسر چودھری غلام رسول صاحب. یہ 4 کتابیں میں سیمپل کے طور پہ لایا ہوں آپ کو صرف دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں پورے پاکستان کے لیول پہ, ایم فل کے لیول پہ اور پی ایچ ڈی کے لیول پہ تقابل ادیان کے نام پہ ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے اور اصل حقیقت کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھ لو آواز آئے بہت زیادہ ہے, اس کا والیوم کم کریں. اچھا ٹھیک, اس کو پھر صحیح. یہ 4 کتابیں ایسی ہیں جو سیمپل کے طور پہ میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے نصاب میں, ایم فل کے لیول پہ اور پی ایچ ڈی کے لیول پہ تقابل ادیان کو سمجھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں, مگر یہ 4 اس لیے منتخب کی ہیں کہ یہ سب سے مشہور ہیں. اب ان 4 کا کیا حال ہے جو سب سے مشہور ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ باقی کی جو کتابیں ہیں تقابل ادیان پہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو ہم ان 4 کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ وہ ہیں کتابیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں. تو جو سب سے زیادہ مشہور کتابیں ہیں اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو بقیہ کتابیں ہیں تقابل ادیان پہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوگا. میں بجائے کہ آپ کو ایک ایک صفحہ پڑھ کے اور ایگزامپلز دے کے بتاؤں کہ ان کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, میں صرف اور صرف آپ کو کنکلوژنز دے دوں گا. ان کا جو نچوڑ ہے تحقیق کا, مطالعے کا, وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں اور اس نچوڑ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, جو بڑی دلچسپ چیزیں اس میں. پوائنٹ نمبر 1, پہلا نقطہ لکھ لیجئے کہ تقابل ادیان پر ایم اے اسلامک اسٹڈیز, ایم فل لیول اور پی ایچ ڈی لیول تک اردو زبان میں جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ 99% مسلک دیوبند کے پیروکاروں کی لکھی ہوئی ہیں. پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں. پیروکاروں سے میری کیا مراد ہے کہ کوئی ٹیچر ہے اسکول کا جس کا مسلک دیوبندی ہے, تو اس ٹیچر نے تقابل ادیان پہ کتاب لکھ لی اور وہ چھپ گئی. پیروکاروں کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا کہ میجورٹی جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں وہ مسلک دیوبند کے علماء کرام نہیں ہیں بلکہ آگے ان کے چاہنے والے ہیں. تو 99% ہمارے یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں تقابل ادیان کا جو نصاب ہے وہ مسلک دیوبند کے چاہنے والے اور ان کے اساتذہ کا تیار کرتا ہے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ, اچھا نمبر 2 پوائنٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ تجربہ دکھاتا ہوں, بتاتا نہیں ہوں, دکھاتا ہوں. آپ میں سے اردو کون اچھی پڑھ لیتا ہے؟ آپ پڑھ لیں گے, اردو پڑھ لیتے ہیں آپ؟ اچھا آپ آئیے. کون ہے؟ آپ آئیے. اردو پڑھنی ہے یار, عبرانی نہیں پڑھنی. اچھا آپ صرف ابھی یہیں رکھیے گا, ابھی پڑھیے گا نہیں. اچھا ایک اور دوست چاہیے مجھے. یہ کون سی کتاب ہے؟ اچھا بس ٹھیک ہے. ایک اور دوست آپ تشریف لائیے آگے. آپ ادھر تشریف لائیے. آپ یہاں سے لے کے
یہاں تک پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صرف سنیے گا، ٹھیک ہے؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ یہاں سے یہاں تک ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مائک بھی آپ لے لیجئے. کون سا؟ اچھا ہے، یہاں سے یہاں تک. جب مائک لگ جائے گا پھر آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ کریں، پڑھیں. بعض مغربی محققین تھوڑا سا مائک قریب کر لیں. قابل ادیان اور مسلمان. بعض مغربی محققین اور مستشرقین کا دعویٰ ہے کہ قابل ادیان کا آغاز انہوں نے کیا اور اولیت کا صحرا مغرب کے سر ہے، لیکن دعویٰ حقیقی کے خلاف ہے. ہاں اس میں شک نہیں کہ جب مغربی ممالک میں تحریک احیاء علوم کے نتیجے میں یورپ اور نشاطہ ثانیہ کا آغاز ہوا اور سائنسی اور جدید علوم میں ترقی کی بدولت یورپی اقوام نے افریقی اور ایشیائی اقوام پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا، تو اب اس تسلط کو دوام بخشنے کے لیے انہوں نے تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کے اصول کو اپنایا. اسی لیے میں یورپی مصنفین نے اس سلسلے میں یورپی مصنفین نے مذاہب کا مطالعہ کیا اور مختلف مذاہب کی حقیقت، اصلیت اور فلسفہ کو سمجھا. بہت شکریہ، تھینک یو. تشریف رکھیے. اب آپ یہ بتائیے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے لفظی غلطی ہر بار تو بتائیے ذرا. جو کچھ پڑھا گیا ہے یہ لفظ بلفظ بالکل سیم وہی الفاظ ایک دوسری کتاب میں نقل کر دیے گئے. مثلا پہلی لائن تقابل ادیان کا آغاز بعض مغربی محققین اور مستشرقین کا دعویٰ ہے کہ تقابل ادیان کا آغاز انہوں نے کیا اور اولیت کا صحرا مغرب میں شامل ہے، لیکن یہ دعویٰ حقیقت کے خلاف ہے. یہاں سے لے کر آخری لفظ یہ تھا تنقوقی مذاہب کی حقیقت، اصلیت اور فلسفہ کو سمجھا. یعنی ایک لفظ زیر زبر کی بھی تبدیلی کے بغیر سیم وہی نقل کر دیا گیا. کتابیں دو ہیں. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ مصنف کون ہے؟ یہ کتاب ہے میرے پاس مذاہب عالم اور لکھنے والے پروفیسر محمد جواد چودھری صاحب. اور بھائی نے جس کتاب سے لکھا وہ ہے تعارف مذاہب عالم، اس کے مصنف ہے احسن شاہد. اب دوسرا نقطہ لکھ لیں. یہ دونوں دیوبندی ہیں مگر ایک دوسرے کی نقل کر کے، ایک دوسرے کا مواد چوری کر کے لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں. اب کس نے کس کی کتاب سے چرایا ہمیں نہیں پتہ. دوسرا نقطہ سمجھ گئے کہ ان نصاب کی کتابوں کا بیشتر حصہ چوری شدہ ہے دوسری کتابوں سے. ایک پکڑ لی ہم نے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ کبھی کسی کتاب سے چوری کیا گیا، کبھی کسی کتاب سے، کبھی کسی کتاب سے. ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق کا عالم ہے. تیسرا نقطہ لکھ لیجئے ان کتابوں کا نصاب کا جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھے جا رہے ہیں. اس میں تحقیق کا جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. کسی کو حوالہ دینے کی بھی تمیز نہیں ہے. جب آپ یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں تو حوالہ دینے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے. مصنف کا نام ہوتا ہے، کتاب کا نام ہوتا ہے، صفحہ نمبر ہوتا ہے، کس پبلشر کی چھپی ہوئی ہے، کس سن کی چھپی ہوئی ہے، تاکہ جو آدمی پڑھ رہا ہے اگر وہ آپ کی بات کی تصدیق کرنا چاہے تو اس کے لیے مکمل ایک راستہ موجود ہے. آپ اس کی نشاندہی کریں کہ جناب یہ بات میں نے یہاں سے لی ہے، اور اگر آپ میری بات کی تصدیق کرنا چاہیں تو آپ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں. مگر صرف ایک حوالہ لکھ دیا فلاں کتاب، اب وہ کہاں کی چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر کیا ہے، اس کا سن اعتبار کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. صرف نام لکھ کے چھوٹا سا بریکٹ میں بات کو آگے چلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حوالہ اگر مناسب طریقے سے نہیں دیا ریسرچ کے میتھڈ سے تو وہ حوالہ بھی چوری شدہ ہے. کہیں سے سن لیا یا پڑھ لیا اور چھوٹی سی بریکٹ میں اس کا لکھ دیا کہ جی میں نے یہاں سے لیا. تو یہ اس کا تیسرا نقطہ تھا. چوتھا نقطہ، ان ساری کتابوں میں جب کہیں بھی قرآن پاک کی کوئی آیت آتی ہے تو اس کا اپنے پاس سے اردو ترجمہ کر دیتے ہیں. اور اگر کسی نے
تھوڑی سی عقل سے کام لیا ہو اور اگر کسی مستند اردو ترجمے کی عبارت کوٹ کی ہو خود سے ترجمہ کرنے کی بجائے، تو وہ ساری کی ساری عبارت مستند وہ سارے کے سارے دیوبند اردو تراجم سے لی گئی ہے، کیونکہ لکھنے والے ہی وہی ہیں۔ پانچواں نقطہ لکھ لیں، ان ساری کتابوں میں یہ مشترکہ چیزیں ہیں جو ساری کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ میں صرف سب کا کمپیریٹیو انالیسس کر کے آپ کو اس کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ کتابوں کے نام آپ کو اس لیے بتا دیے ہیں کہ اگر آپ میری باتوں کی تصدیق بھی کرنا چاہیں تو آپ ان کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی کوئی آیت آئی ہے، جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی کوئی آیت آئی ہے اور اگر لکھنے والا مصنف چاہتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو اس آیت کی اچھی طرح سے سمجھ بھی آ جائے، تو اس نے ایک پیراگراف میں اس آیت کی تفسیر بیان کر دی اور پیراگراف کے بعد پھر آگے بات کو لے کے چلتا ہے، مگر اس نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں بتایا کہ جو اس آیت کی میں تفسیر کر رہا ہوں یہ میری اپنی ہے یا کسی مفسر نے بیان کی۔ مفسر کا حوالہ نہیں ہے سر سے۔ اب اس سے پتہ چلانا یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ذاتی خیال ہے یا کسی مفسر کی بات کو اپنی بات کی تائید میں لے کے آ رہا ہے۔ تو پانچواں نقطہ یہ ہوگا کہ ان کتابوں کے اندر جہاں جہاں قرآن پاک کی تفسیر آئی ہے وہ تفسیر بالرائے کے طور پہ ہے، کسی مستند مفسر کی تفسیر کو کوٹ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو تفسیر رازی بریکٹ میں لکھ دی ہے، وہ پھر آگے تمیز ہی نہیں ہے کہ جلد نمبر لکھے، صفحہ نمبر لکھے یا اور چیزیں لکھے، یا اگر تفسیر کا حوالہ دیا ہے تو عربی عبارت تفسیر کی کوٹ کرے تاکہ اردو پڑھنے والے کو یہ سمجھ آ سکے کہ عربی کا اردو کرتے وقت کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، اور اصل میں بات امام غزالی نے یا امام رازی نے یا امام جلال الدین سیوطی نے کیا کہی تھی۔ تو اگر اردو کوٹ کر دی ہے مختصر حوالے کے ساتھ تو اس کا اصل تفسیر کا عربی عبارت درج نہیں کی، تاکہ پڑھنے والا یہ تمیز کر سکے کہ کہیں اردو ٹائپنگ میں کوئی ایرر تو نہیں ہے، اور بغیر عربی عبارت کے جب آپ اردو پڑھیں گے تو غلطیاں ساری کی ساری پھر مفسر کے کھاتے میں جائیں گی اگر پڑھنے والا سمجھدار نہیں ہوگا تو۔ پھر چھٹا پوائنٹ ان ساری کتابوں میں، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ اسلام، مثال کے طور پہ جب آپ اسلام اور عیسائیت کا تقابلی موازنہ کر رہے ہیں تو اسلام کی بات کن حوالوں سے ثابت کریں گے؟ یا قرآن سے ثابت کریں گے، یا سنت اور حدیث سے ثابت کریں گے، یا ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کی باتوں کا اگر کوئی نقطہ ہے تو اس سے ثابت کریں گے۔ اسلام کی بات آپ ہندوؤں کی کتابوں سے تو نہیں ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے اور پریزنٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے، تو جب آپ کسی دوسرے مذہب کی بات کو اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا چاہیں گے تو اس کا حوالہ کیا دیں گے؟ جب آپ دوسرے مذہب کی بات اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں گے تو کس چیز کو بنیاد بنا کے کریں گے؟ ان کی کتابوں کے حوالے، ان کی مذہب کی کتاب کی بات۔ اگر میں آپ کو عیسائیوں کے کسی عقیدے کے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں تو قرآن و حدیث سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں ان کی کتابوں سے یہ بتاؤں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، اور پھر ہمارا ان کے سمجھنے کے متعلق نقطہ نظر کیا ہے وہ ہم قرآن و حدیث سے پیش کریں گے۔ مگر پہلے دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو ان ساری کتابوں میں جو چھٹا نقص ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عیسائیوں کی بات کرتے ہیں، یہودیوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کے مذہب کو پیش کرنے کے لیے بھی آپ قرآن و سنت کے حوالے دے رہے ہیں۔ بھائی عیسائیت جو موجودہ عیسائیت ہے اس کی بنیاد قرآن تو نہیں ہے، ان کی بائبل ہے۔ اسی طرح یہودیت جو ہے موجودہ اس کی بنیاد قرآن اور سنت نہیں ہے، وہ ان کی اپنی یہودی کتابیں ہیں۔ تو ان کتابوں میں نقص یہ ہے کہ اگر کسی مصنف نے یہ لکھا کہ جناب عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور حوالہ نیچے دیکھیں گے شبلی نعمانی کی سیرت النبی، تو وہ کسی مسلمان کے لیے تو قابل قبول ہوگی، مگر جو عیسائی ہے وہ شبلی نعمانی کو تو عیسائی نہیں سمجھتا، اس کے لیے بات تب اوتھینٹک ہوگی جب وہ بائبل میں سے کوٹ کی گئی۔ تو
ان کتابوں کا جو چھٹا نقص یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے مذاہب کے حوالے دینے کی بجائے اپنے ہی مصنفین کے حوالے دے کر دوسرے مذاہب کے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو ریسرچ اور انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل غلط ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی انگریز اسلام کے متعلق کوئی بات پیش کرنا چاہے اور وہ اپنا نقطہ نظر لکھے، نیچے حوالے میں لکھتے سلمان رشدی کہ جی سلمان رشدی نے یہ کہا تھا، اس لیے مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں۔ تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ سلمان رشدی یا کسی اور مغربی مفکر کی افکار و نظریات پر مبنی نہیں ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ تو اگر آپ قرآن اور سنت سے کوئی حوالہ دیں تو پھر ہمارے لیے قابل غور بات ہو سکتی ہے، پھر ہم اس پہ دیکھیں گے کہ آپ نے اس بات کو کس طرح سے پیش کیا۔ 7واں نقص جو اس کتابوں میں موجود ہے، اب وہ جو نقص ہے 7واں وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام اور مثال کے طور پہ اسلام اور عیسائیت میں حقیقی فرق کیا ہے، تو جتنی بھی کتابیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں ان کو شامل کر کے نصاب کی، اور جو نصاب سے ہٹ کے اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، تو انہوں نے 4 یا 5 فرق گنوائے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان یہ ایک فرق ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں نمبر 1 فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم خدا ہونے پہ یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 1 فرق۔ نمبر 2 کہ وہ گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے انسانیت کا سولی پر چڑھ گئے، مصلوبیت مسیح۔ تو عیسائی اس پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم مسلمان اس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تیسرا، ہم توحید پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ تثلیث پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ 3 خداؤں پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم واحد خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک اور فرق ہے۔ چوتھا کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں اناجیل اربع، یہ وہ نہیں ہیں جو قرآن جس کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن جس انجیل کی بات کرتا ہے وہ انجیل عیسیٰ ہے، جبکہ ان کے ہاں جو 4 انجیلیں ہیں وہ لوکا کی ہے، متی کی ہے، مرکز کی اور یوحنا کی ہیں، تو یہ وہ کتابیں نہیں ہیں۔ اور پھر کتابوں میں انجیل برناباس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، ہم کہیں گے کہ یہ اصل انجیل ہے، اور وہ عیسائی کہیں گے کہ نہیں یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ڈسکشن ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے نصاب میں ان 4 کتابوں کو ملا کے باقی جتنی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ساری پڑھ لیں، ان میں کم و بیش صرف یہی نقطہ نظر بیان ہوئے ہیں کہ یہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ اب جو 7واں پوائنٹ میں لکھوانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات ہے ہی سرے سے غلط، یہ فرق ہے ہی نہیں۔ اب اس کی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے میں قرآن پاک کی بات کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہوں اور میں قرآن پاک کے نقطہ نظر کو درست تسلیم کرتا ہوں، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ جناب میں اور آگے بڑھ کے یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الوہیت کا، ان کے خدا ہونے کا جو عقیدہ میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں اور میں اسلام کے نقطہ نظر پر ایمان لاتا ہوں، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں تثلیث سے بھی توبہ کرتا ہوں اور اسلام کا جو توحید کا تصور ہے اس پر ایمان لے آتا ہوں، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں جو یہ اناجیلیں ہیں اس پر ایمان ختم کرتا ہوں اور قرآن پر ایمان لے آتا ہوں، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مسلمانوں کا انجیل برناباس کا جو نقطہ نظر ہے اس کو مان لیتا ہوں اور اپنے نقطہ نظر سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ یہ ساری چیزیں مسلمان ہونے کے لیے ماننا بہت ضروری ہیں، یہ فرق مٹانے بہت ضروری ہیں، مگر فائنل ڈیسیژن کہ وہ مسلمان اب ہو گیا یا نہیں ہو گیا وہ صرف ایک چیز پہ ہوگا کہ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔
تو اصل فرق کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت. آپ باقی جتنے فرق ہیں اگر ان کو مانتے چلے جائیں اور صرف ایک کو نہ مانیں تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ صرف اور صرف ایک کو مان لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو باقی سارے فرق آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ حضور کی نبوت پہ ایمان لائیں گے وہ باقی ساری چیزیں آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے مشروط ہیں. تو ان کتابوں میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ انہوں نے سارے فرق قائم رکھے ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا فرق بیچ میں بیان نہیں کیا. اس لیے یہ پڑھ کے کوئی جتنا بھی پکا مسلمان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبوت اس کے دل میں اور دماغ میں اجاگر نہیں ہو سکتی. ان کتابوں کا ایک یہ بھی نقص ہے. 8واں فرق ان کتابوں کا نقص جو ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اولیت نہیں دی گئی اور اس کو فوقیت نہیں دی گئی دیگر تمام سبجیکٹس کے اوپر، تو یہ کتابیں پڑھ کے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے تو شان اور ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے تقابل ادیان. یعنی تقابل ادیان کے باب میں یہ بتایا جائے کہ ہم مسلمانوں کا تصور نبوت اور رسالت کیا ہے اور اس تصور نبوت اور رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، یہ سرے سے ذکر ہی نہیں ہے ان کتابوں میں. یہ صرف آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ آ جائے گا، ایمان اور دل میں جو قلبی اطمینان پیدا ہوتا ہے وہ یہ کتابیں پڑھ کے نہیں ہوگا. اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں ہیں، جو نکات ہیں، وہ تقابل ادیان کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے. تو جب لکھنے والے وہ ہوں گے تو پھر کتابیں بھی ایسی ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر ان ساری کتابوں کا اگر آپ فوکس کریں تو ان کی جو فوکس ہے وہ نفرت کو پرموٹ کرنا ہے، محبت کو کم رکھنا ہے. یعنی پڑھنے والے کو یہ امپریشن دینا ہے کہ وہ سارے جہنم میں جائیں گے اور ہم سارے جنت میں جائیں گے. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضور کی امتی ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے. صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا یا شعور پیدا نہیں ہوا. مگر لٹریچر کا جو انٹائر فوکس ہے وہ ایک کائنات کے ایک حصے کو پورا دوزخ میں دھکیلنے پر ہے اور دوسرے کو پورا جنت میں دھکیلنے پہ. اور جھوٹ آپ نے دیکھ لیا حوالہ جات کا. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ یہ جتنا تقابل ادیان کا لٹریچر ہے یہ 1857 کا پادری فنڈر اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے درمیان جو ایک کلچر ڈیولپ ہوا تھا ڈیبیٹس کا، ان پرانی کتابوں کو اٹھا کے پھر نئے انداز سے لکھا ہے، مگر نئی کوئی ریسرچ نہیں کی. یہ بات میں دعوے سے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ یہ ساری کتابیں پڑھ لیں، اس میں آپ کو 1857 کی کتابوں کے حوالے تو ملیں گے، مگر آپ کو 2008 میں 1990 کی دہائی اس دور میں پچھلے 20-30 سالوں میں جو نئی کتابیں چھپی ہیں تقابل ادیان پہ، اسلام کے موضوع پہ، عیسائیت کے موضوع پہ، کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہے. اس کا میں آپ کو آگے چل کے ایک حوالہ دوں گا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے اور ابھی تک ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو لیٹسٹ ریسرچ بیسڈ میٹیریل نہیں ہے مارکیٹ میں. یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ 150-200 سال پرانی تحقیق ہے، اور اس تحقیق کو بھی کس انداز سے پیش کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نقل مارنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے پرانی کتابوں سے مواد چوری کر کے کچھ لکھ ہی دیا ہے، اس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو ایکسپینڈ کریں، وہاں سے رہنمائی لے لیں اور آگے چل کے اپنے دور کے اپنے حالات کے مطابق اس میں مزید موضوعات کو ایڈ کریں. یہ قطعاً کسی نے کوئی لمٹ نہیں لگائی یا پابندی نہیں لگائی کہ آپ کے تاریخ میں جو تقابل ادیان میں موضوعات ڈسکس ہوتے رہے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ڈسکس نہیں کر سکتے. یعنی یہ لمٹ کس نے لگائی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تقابل ادیان میں موضوع نہ بنائیں. تو یہ ایک روایتی دقیانوسی سوچ ہے جو آگے چلتی آ رہی ہے. ایک دوسرے کا مواد چوری کر کے کتابیں لکھنے کا رواج ہے. اب آخری پوائنٹ، اب یہ آپ لوگوں کے لیے، یہ تو ان کتابوں کا حال تھا. میری معلومات کے مطابق
اور میری معلومات بہت مختصر ہیں، ہو سکتا ہے میں غلطی کر جاؤں یہ بات کہنے میں، اگر آپ کے علم میں کوئی اچھی بات ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ بہرحال آج کے دن تک میری معلومات میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں اور پاکستان کے کسی بھی کالج میں نصاب کے اندر کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عالم کی تقابل ادیان پہ کوئی کتاب نہیں ہے، اور میری معلومات کے مطابق کسی مدرسے میں بھی نہیں ہے۔ یعنی ہماری جو تنظیم اہل سنت ہے مدارس کی، اگر یہ سب لوگ مل بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس بڑے اچھے دماغ ہیں، اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان کا اور ادب کا شعور ہے، تو ہم اس سے بہتر تقابل ادیان پہ کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ میری تو خیر حیثیت کوئی نہیں ہے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کو اور چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے تقابل ادیان پہ اپنا کوئی نصاب بنائیں۔ ہمارے بچے جب بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یہ کتابیں پڑھتے ہیں جو مزاجاً دوسرے مسلک کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی لکھنے والے عالم دین کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ کتابیں لکھ کے جب چھپتی ہیں تو تھوڑے سے اچھے پیسے مل جاتے ہیں، اور اگر نصاب میں شامل ہو جائیں تو یہ ہے کہ ذرا اسٹوڈنٹس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ ذرا ادب اور احترام سے نام لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کتاب میں مصنف ہیں، مگر یہ ایک بازاری دھندا ہے، تو اس دھندے سے نکل کے ایک فریضہ بھی سر انجام دینا ہے۔ تو یہ پوائنٹ میرا آخری ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس میدان میں، جہاں پر اور بہترین بہت سارے میدانوں میں ہم نے اپنے مسلک کا، اپنی شعور کا اور اپنی پختگی کا ایسا، ہم نے کسی مسلک کے خلاف نہیں لکھنا، ہم نے تقابل ادیان پہ ایک بہتر سوچ اور ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروانا ہے مارکیٹ میں، اور اس پہ آپ کو بہتر ریسرچ بھی مل سکتی ہے۔ اور جب اس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، انتہا پسندی سے تنگ نظری، یہ دو چیزیں، اور پھر اینڈ پہ دہشت گردی آ جاتی ہے، وہ اس کا پھل ہے اس طرح کے لٹریچر کا۔ اچھا، یہ لٹریچر جب مارکیٹ میں آیا ہے تو کچھ اور لوگوں نے بھی اسٹڈی کیا اس کو۔ مغرب میں جب یہ کتابیں جاتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں، یہ پاکستان میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے وہاں پہ دہشت گردی بھی ہے، اور تو اس کا متبادل مغرب نے کیا پیش کیا؟ اب میں آپ کو اس کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اس کا متبادل مغرب نے یہ پیش کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں رواداری، امن پسندی اور پیار اور محبت والا اسلام جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ مغربی سوچ ہے، میں ابھی اسلامی سوچ کی طرف نہیں آیا، اور انہوں نے ایسے لوگ پروڈیوس کرنا شروع کر دیے جو ان کے من پسند اسلام کی تشریح کو پاکستان میں اور دیگر اسلامی ممالک میں رائج کرنا شروع کریں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک کتاب تھی، ریکنسیلیشن، اسلام، ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ، یہ انگریزی میں چھپی ہے ان کی شہادت کے بعد، اور اس کا پھر اردو ترجمہ ہوا ہے مفاہمت، اسلام، جمہوریت اور مغرب، یہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کی دلچسپ چیزیں کچھ نوٹ کر لیجئے۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جہانگیر بدر صاحب نے، جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں، انگریزی کتاب میں بھی اور اردو کتاب میں بھی، حرف آخر کے طور پر حرف آخر میں 2 صفوں کا حرف آخر ہے، اور اس کے نیچے آصف علی زرداری صاحب کے سائن ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سائن ہیں، بختیور بھٹو زرداری کے سائن ہیں، آصفہ بھٹو کے سائن ہیں، اور نوڈیرو پاکستان کے، اس طرح کر کے سائن انہوں نے کیے ہوئے کہ انہوں نے اپنی اس پہ مہر ثبت کی ہوئی ہے۔ اور حرف آخر میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہر اس شے کے بارے میں ہے جسے اس کو شہید کرنے والے کبھی نہ سمجھ سکے، جمہوریت، رواداری،
فہم و شعور، امید اور ان سب سے بڑھ کر اسلام کا حقیقی پیغام۔ یہ اس کتاب میں کیا ہے؟ اسلام کا حقیقی پیغام، جس کو محترمہ کو شہید کرنے والے شاید کبھی نہیں سمجھ سکیں گے، اور ابھی میں حوالے پڑھ کے سناؤں گا تو شاید ہم میں سے بھی کوئی سمجھ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، وہ حوالے کیا ہیں؟ اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے، اس کا عنوان ہے اسلام کی داخلی جنگ۔ اسلام کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے، جمہوریت بامقابلہ آمریت اور اعتدال پسندی بامقابلہ انتہا پسندی۔ تو جمہوریت اور بامقابلہ آمریت میں تو انہوں نے اس کتاب کے اندر مولانا مودودی کو ڈسکس کیا ہے، جماعت اسلامی کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ ڈسکس کیا کہ عورت ہیڈ آف دی اسٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جمہوریت اور آمریت کا موضوع ہو گیا۔ اب آگے انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ کیا غیر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں، اور اس کا عنوان یہ ہے اعتدال پسندی بامقابلہ انتہا پسندی۔ اب جو بات محترمہ بے نظیر بھٹو کہہ رہی ہیں وہ اعتدال پسندی ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ انتہا پسند ہوں گے۔ تو اب انہوں نے بات کیا کی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر 40، پہلا حوالہ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید اور قرآن صرف اپنے نزول کے دور کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ہے، ان کی رہنمائی ہر دور کے لیے۔ یہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ عیسائیوں کی جو مذہبی کتاب ہے بائبل، وہ قیامت تک قابل عمل ہے قرآن کے ساتھ ساتھ۔ اب ہمارا مسلمانوں کا، جمہور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو موجودہ بائبل ہے یہ سرے سے وہ ہے ہی نہیں جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، کہ جس کتاب میں حضرت لوط علیہ السلام کے معاذ اللہ اپنی بیٹی کے ساتھ عمل بد کرنے کا ذکر ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام پہ کیچڑ اچھالا گیا ہو، تو وہ کتاب اس کو الہامی سمجھتی ہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے قابل عمل بھی سمجھتی ہیں۔ پہلا حوالہ۔ اب اگر ہم اس بات کو نہ مانیں تو ہم کیا ہوئے؟ انتہا پسند۔ دوسرا حوالہ، صفحہ نمبر 41، قرآن محض دیگر ادیان سے رواداری برتنے کی تبلیغ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام وحدانیت پرست مذاہب نجات کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ریپیٹ کر، یا آپ لکھیں نا، بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ قرآن محض دیگر ادیان سے رواداری برتنے کی تبلیغ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام وحدانیت پرست مذاہب نجات کا باعث ہو سکتے ہیں۔ یعنی بقول محترمہ کے قرآن پاک کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی عیسائی ہے اور اپنے عیسائی مذہب پر اچھی طرح عمل کرے تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو قرآن اور اسلام پر عمل کرنے کی یا قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عبارت کا یہ مطلب ہے۔ اب اگر ہم اس بات سے اختلاف کریں تو ہم کیا ہوئے؟ اور جو مانے وہ اعتدال پسند ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ صفحہ نمبر 42، قرآن مذہبی کثریت کی حمایت کرتا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت جیسے گزشتہ مذاہب کی شکل میں نازل آنے والے احکامات کو منسوخ کرنا یا ان پر فوقیت حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ قرآن کے بعد اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دیگر تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی اصل شریعت کے ساتھ آج بھی موجود ہوتے تو ان کو بھی اپنی شریعت منسوخ کر کے میرے دین کے دائرے میں آنا پڑتا۔ مگر محترمہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن کا یہ سرے سے مقصد ہی نہیں ہے، اور اگر ہم اس بات سے اختلاف کریں تو ہم کیا ہوئے؟ روز قیامت کس طرح فیصلہ ہوگا؟ یہ بھی تو دنیا کی باتیں چل رہی ہیں نا، روز قیامت کس طرح فیصلہ ہوگا یہ سنیے۔ اسلام کے صفحہ نمبر 49، اسلام کے مطابق مسلمان، یہودی، عیسائی
اور وہ سب جو خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں ان سے دنیا میں ان کے انسانی طرز عمل کے مطابق خدا حساب لے گا، اور اس دین کی بنیاد پر نہیں جس پر وہ کاربن ہے۔ یعنی روزہ قیامت کیا ہوگا کہ عیسائی بھی کھڑا ہے، مسلمان بھی کھڑا ہے، یہودی بھی کھڑا ہے، مشرک بھی کھڑا ہے، ان سب کے اللہ تعالیٰ اعمال دیکھے گا دنیا میں کہ یہ اچھے تھے یا برے تھے۔ تو اگر ایک مسلمان کے اعمال برے تھے مگر اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، مگر ایک کافر ہے جس کا عقیدہ خراب ہے مگر اعمال اچھے ہیں، تو خدا اچھے اعمال والے کافر کو جنت میں بھیجے گا، مسلمان کو نہیں، کیونکہ روز قیامت معیار جو ہوگا وہ عقیدہ نہیں ہوگا، اعمال ہوں گے۔ اور اگر آپ اور میں یہ بات نہ مانیں تو ہم کیا ہو گئے؟ تو یہ وہ اسلام ہے جو مغرب کو بہت پسند ہے، اور جو یہ امپلیمنٹ کر کے پاکستان میں اگر ہم مان لیں تو ہم اعتدال پسند قوم اور اعتدال پسند مسلمان ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ اور اس کے آپ کو لطیفہ بھی سناؤں، جہانگیر بدر صاحب جب اس کا اردو ترجمہ کر رہے تھے تو پیش لفظ لکھا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب کے چیئرمین سید بھی ہیں سید ایاز ظہیر ہاشمی، جنہوں نے قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی صحت پر کڑی نگاہ رکھی اور وقتاً فوقتاً اپنی رہنمائی سے نوازتے بھی رہے۔ تو جب ایسی کتابیں کوئی لیڈر لکھ رہا ہو تو پھر ایسے مشیر بھی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اپنوں نے بیڑا گرک کیا، اور متبادل میں جو نظام لائے انہوں نے رہ سے ہی کسر نکالا۔ تو یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مجلس کے علاوہ اور لاسٹ ایئر میں نے یہ بات دوبارہ بھی کی تھی، اب دوبارہ کر رہا ہوں، یہ صرف اس مجلس کو امتیاز حاصل ہے میری معلومات کے مطابق کہ یہ بات کہیں اور نہیں ہوئی، کیونکہ اس بات کو کر کے کئی لوگ شاید اپنی نوکری سے ہاتھ دھوا بیٹھے۔ اور نوائے وقت میں جماعت اسلامی کی طرف سے اس کتاب پہ تبصرہ چھپا، سنڈے نوائے وقت میں، یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، 2 صفحے پورے، اور 2 صفحوں پہ مصنف نے مولانا مودودی کو ڈیفینڈ کیا کہ محترمہ نے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پہ جو الزامات لگائے ہیں وہ قطعاً غلط ہیں۔ تو میں پڑھ کے سوچ رہا تھا ان کو پوری کتاب میں مولانا مودودی ڈیفینڈ کرنے کے قابل نظر آئے ہیں، حضور کی رسالت پہ جو حملے میں وہ کہاں گئے؟ تو جب سوچ مسلکی اور جماعتی ہو جائے اس میں سے دین نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس طرح کا اسلام اور اعتدال پسندی ہے جو مغرب چاہتا ہے ہم اڈاپٹ کریں، اور پھر ہمارے لیے سارے راستے کھل جائیں گے۔ اچھا، ان کتابوں کی ایک اور خصوصیت میں لکھوانا بھول گیا ہوں، لکھ لیجئے اگلا نقطہ، کہ ان کتابوں میں جہاں جہاں قرآن پاک کی آیات آئی ہیں تو مصنف نے اپنی طرف سے، اکثر روایت تو یہ ہے کہ رواج یہ ہے ان کتابوں میں کہ قرآن پاک کی آیت آئی ہے تو مصنف نے اپنی طرف سے ایک پیراگراف لکھ دیا تفسیر کا، اور اگر کسی نے بہت عقل مندی کی ہے تو ایک آدھ تفسیر کا حوالہ دے دیا، اس کے بعد بات آگے چلتی نکل گئی۔ اب مجھے یہ بات جب میں نے پڑھا اس کو تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے متن کی جتنی اچھی سمجھ ان کو آئی ہے کسی اور کو نہیں آئی۔ اگر کسی اور کو بھی آئی ہوتی تو قرآن پاک کی آیات کی بہترین تفسیر سنت نبوی اور حدیث نبوی بھی ہے، اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہے۔ تو ان پوری کتابوں کا مزاج ہے کہ اس میں سنت اور حدیث کو کم سے کم ٹچ کیا گیا، بس قرآن ہے اپنی ذاتی تفسیر لگا دی تاکہ اپنا پتہ چلے کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں۔ اور اگر آپ ان ذاتی تفاسیروں کو بھی، اگر آپ نے تفاسیریں پڑھی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کسی نہ کسی تفسیر کا ہی حوالہ ہے جو انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، نقطہ تفسیر کا ہی ہوگا مگر حوالہ نہیں دیا، تو پڑھنے والے کو لگے گا جناب یہ تو بہت بڑے اچھے عالم دین ہیں، ان کو قرآن پاک کی آیتوں کی بھی بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاروباری کھیل ہے، تبلیغ نہیں ہے۔
اچھا، یہی کتاب جب میں نے ایک جگہ کچھ عیسائیوں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، مکالمہ بین المذاہب کی، تو انہوں نے اس کتاب کو کوٹ کیا کہ جناب یہ دیکھیں آپ کی جو محترمہ ہیں یہ بڑی روشن خیال تھی، باہر پڑھی ہیں، کسی مدرسے سے تو پڑھی نہیں ہے اس لیے تنگ نظر تو نہیں ہے، مگر انہوں نے دیکھیں کتنی اچھی بات کی ہے کہ روزہ قیامت اعمال پہ حساب کتاب ہوگا، عقیدے کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے اس عیسائی سے کہا، میں نے کہا آپ کا تو یہ ہے نا کہ آپ کا عمل اچھا ہے نا، آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ اچھے عمل کے ساتھ مریں، کیونکہ روزہ قیامت نہ آپ کے عقیدے کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے، نہ میرے عقیدے کی بنیاد پہ ہونا ہے، عمل پہ ہی ہوگا نا۔ تو میں نے کہا کیوں، پھر آپ مسلمان ہو جائیں، عقیدہ بدلنے سے فرق تو پڑنا نہیں آپ کو، تو عمل آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ تو وہیں کھڑے ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا آپ کو بھی اندر کی گیم کا اچھی طرح سے پتہ ہے، ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ عقیدے پہ فیصلہ ہونا ہے۔ اور پھر میں نے ان کو بائبل کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، پولس رسول کی، کہ اگر کوئی شخص یسوع مسیح کے خدا ہونے پہ ایمان نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص یسوع مسیح کے مصلوب ہونے پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ جتنا بھی پرہیزگار متقی ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے کہا جس چیز کی آپ پرچار کر رہے ہیں وہ تو خود آپ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، آپ اپنی کتابوں کے خود فتوے کے ہی مطابق خود باعث جہنم ہو جائیں گے اگر آپ یہ محترمہ کا عقیدہ پرچار کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا، آ جائیں، پھر ادھر آ جائیں، ادھر بھی جنت سے چلے جانا ہے، ادھر بھی جنت سے چلے جانا ہے، تو ادھر سے چلے جائیں، یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، مگر وہ کریں گے نہیں، کیونکہ ان کو اب مزے کی بات دیکھیے، دلچسپ، کفر اپنے عقیدے میں پختہ ہے، اور ہم ہیں کہ ان کو راضی کرنے کے لیے اپنا عقیدہ بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائے۔ یہ کتاب میری چھپی تھی، اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت، یہ ختم ہو گیا ایڈیشن۔ اس کا دوسرا ایڈیشن جب آئے گا تو اس میں کم و بیش نہیں تو 500 صفحے کا اضافہ ہوگا، اور اس 500 صفحے کا پورا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوگی کہ کس طرح سے حملے کر کے مکالمہ بین المذاہب یا تقابل ادیان کے نام پہ چھپ کے دلائل کو چکر دے کے سارے حملے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کرنے۔ تو پھر میں نے کچھ 50 کے قریب قرآن پاک سے آیتیں ایسے نکالی ہیں جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس دنیا بھر کی فضیلت اگر ہو اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو تو وہ کسی کام نہیں آئے گی قیامت کو۔ صرف تو 1 گھنٹے چلنا، تو یہاں تک موضوع میں نے نچوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کویشچن آنسر کو ایکسپینڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سوال و جواب کی شکل میں ہم گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، اس میں اور مزید کسی نقطے پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت پڑی تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، مگر تقابل ادیان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے یہ آج آپ کو بتا دیا، اور اعتدال پسندی اور انتہا پسندی میں فرق کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا، اور یہ اگر آپ نکات جو آپ کو لکھائیں اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ زندگی میں کہیں بھی چلے جائیں مار نہیں کھائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر کبھی بھول جائیں کبھی کسی نقطے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی شان، آپ کا ادب، آپ کی محبت اگر یہ دل میں ہے ٹھیک تو آپ ہر جگہ بچتے آئیں گے، کیونکہ کفر کو ہر چیز قبول ہے، کفر کو توحید بھی قبول ہے، کفر کو خدا بھی قبول ہے، کفر کو قرآن بھی قبول ہے، اس کو صرف ایک چیز سے غرض ہے، اس کو صرف ایک چیز سے نفرت ہے، اور وہی آپ کے پاس نہ رہی تو پھر پیچھے بھی کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہاں میں اپنا موضوع سمیٹتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پھر اس کو آگے لے کے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی سوری، اگر ہم کر رہے ہیں نا جی کوئی سوال نہیں، سب کو سمجھ آئی؟ یہ نواز چودھری صاحب ہیں، یہ گورنمنٹ کالج کے، جی مجھے پتہ ہے، جی مجھے انہوں نے فرسٹ ایئر سے لے کر کے ایم اے تک کتابیں لکھی ہیں، جی جی اور ایکچولی یہ کتابیں جو لکھتے ہیں یہ جو کورس آتا ہے جو پرچہ آتا ہے جی اس کے مطابق لکھتے ہیں، تو یہ ہم لوگ اگر فرض کے یہ لکھ بھی دیں، کوئی ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ لکھ بھی دیں کتابیں کوئی اس جی، طرح کی، لیکن وہ پرچے میں آئیں گے نہیں، وہ پڑھے گا کوئی نہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا، پورے کا پورا نظام تعلیم کرپٹ ہے،
وہ پڑھے گا اس لیے نہیں کہ پرچہ بنانے والے بھی اسی مسلک کے ہیں. ہم لوگوں نے مدارس پہ اور مزارات پہ زیادہ فوکس کیا ہے, ہم نظام تعلیم کی طرف نہیں گئے, وہاں اس مسلک کے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دائرے میں ہم رہتے ہیں, جو دائرہ ہمارے اختیار میں ہے, اس میں تو کام کر سکتے ہیں نا, اپنے دینی مدارس کے لیے نصاب بنا سکتے ہیں. پرچے میں جہاں تک بات ہے سوال تو وہی ہوں گے مگر جواب تو مختلف ہو سکتا ہے نا. جواب ٹھیک ہونا شرط ہوتی ہے, مختلف ہونا شرط نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ نواز صاحب کے لفظ ہی ہم کوٹ کریں گے تو وہی وہاں اپروول میں جائیں گے. تو یہ ایک پورا فیلڈ ہے جس میں اچھی خاصی محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک دم سے نہیں بدلے گا. سب سے پہلے تو ہم اپنے دینی مدارس کے لیے اپنا نصاب بنائیں, اور ہمارا پڑھا ہوا بچہ یونیورسٹی کے PhD سے زیادہ بہتر دماغ رکھنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی انہوں نے سوال کیا کہ جو زیادہ میں صفحات لکھ رہا ہوں نئی کتاب کے لیے, اس میں پہلی پرابلم تو یہ ہے پبلشر ڈھونڈنا, کیونکہ پبلشر مانگتے ہیں ایسا آدمی جس کی کتاب جلدی سے بک جائے, مسالہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا. میری کتاب مسالے والی نہیں ہے, تو یہ الحمدللہ پوری امید ہے چھپ جائے گی, جلدی چھپ جائے گی, اسی سال چھپ جائے گی. اور موضوع اس کا میں نام چینج کر رہا ہوں. پہلی کتاب کا تھا اسلام, مسیحیت اور مکالمہ محبت. یہ جب نہیں چھپ کے آئے گی اضافوں کے ساتھ, صفوں کے ساتھ, تو اس کا نام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اوپر ہیڈنگ ہوگی کہ مکالمہ بین المذاہب کی آڑ میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جائزہ. تو وہ یہ پوری کتاب سیرت النبی کی شکل میں چینج کر دوں گا. اس کتاب اسلام, مسیحیت اور مکالمہ محبت, یہ شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں شجاعت رسول صاحب, نوریہ رضویہ سے چھپی ہوئی. وہ محمد رسول اللہ, وہ جب چھپ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ. میں HEC کے پاس ہی ہوتا ہوں اسلام آباد میں. اچھا, انہوں نے پوچھا بھائی نے کہ جو کتابیں اور ریسرچ میں نے کوٹ کیا ہے, کیا HEC میں کوئی ایسا اسکالر نہیں ہے جو ان چیزوں پہ نظر رکھے. تو میں اسلام آباد ہوتا ہوں, میری انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ HEC کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہی اچھے لگیں گے جو لکھ رہے ہیں. دیکھیں HEC کافی چیزوں کو ریکمینڈ نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا. تو HEC کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ریسرچ کرنے کا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ پروو نہیں بھی کرتی, میری یہ کتاب ہے, یہ کتاب اردو زبان کی تاریخ میں اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے اپنا, میرا مسلک اور عقیدہ کے نام سے میں نے اپنا مسلک بھی لکھ دیا. اس کے مقدمے میں نے جن لوگوں کو لتاڑا ہے وہ دوسرے مسلک ہیں, اور میں نے ان مسلک کے اکابرین کی روشنی میں ان کو لتاڑا ہے. میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی بات کوٹ کر کے کہا ہے کہ آپ جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں, خود مولانا اشرف علی تھانوی آپ کی ان حرکتوں کو برا کہتے ہیں, مولانا شبیر احمد عثمانی خود آپ کی ان حرکتوں کو برا کہتے ہیں. تو آپ اپنے مسلک میں ہونے کے باعث آپ کا مسلک بدنام ہوا ہے. نالائق لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, جس طرح نالائق لوگ اسلام میں ہونے کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے, تو نالائق لوگ اگر کسی مسلک میں ہوں گے تو مسلک بھی بدنام ہوگا. اس کتاب کو چھپنے کے بعد مجھے ہر جگہ سے تعریف آئی ہے, مگر اسلامک یونیورسٹی میں نہیں بلاتے کیونکہ وہاں دوسرے مسلک کے زیادہ لوگ ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کے نہیں بلاتے, پنجاب پڑھی ہر ایک نے ہے, اور اس کتاب کو پڑھ کے بڑے لوگوں نے آرٹیکل بھی لکھے ہیں, ٹھیک ہے, مگر مجھے آگے نہیں آنے دیا. تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے آنے کے لیے لکھی نہیں ہے, میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وسیلے سے جو مجھے فضیلت اور جو مجھے نعمت سے نوازنا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہر روز نوازتا ہے کہ آپ اگر حضور کوئی کتاب لکھ کے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مزید آگاہ ہو جائیں تو اس سے اچھی نعمت تو کوئی نہیں ہے. تو جو جس کے نصیب میں ہے اس کو مل جائے گا. اب اس کی اپروول کوئی دے یا نہ دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپروول کے چکر میں پڑھیں گے تو پھر یہی کتابیں انہیں کو پڑھیں. اگر آپ نے پروسیس سے گزر کے کاغذی کارروائی پوری کر کے ڈگری لینی ہے تو یہی پڑھیں.
مگر آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اچھا مٹیریل فیڈ نہ کریں؟ آپ اپنے اینڈ پہ کتاب، میں نے یہ کتاب اپنے لیے لکھی تھی، نوٹس بنا کے میں نے کہا چلو اس کو کمپائل کرتے ہیں، جب دیکھا اچھی چیز بن گئی ہے میں نے کہا چھپوا دیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ٹیلنٹ صرف یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، معذرت کے ساتھ جہاں اچھے لوگ بھی ہیں وہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اگر یونیورسٹی سے نکال کے نوکری پہ رکھیں تو چپڑاسی رکھنا پسند نہ کرے گا، مگر وہ اساتذہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو محض برے لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کیوں سٹاپ کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے گھر میں خود سے ریسرچ کرنے سے HEC نے نہیں روکا، آپ کو اپنے گھر میں خود سے ریسرچ کرنے سے کسی استاد نے نہیں روکا، آپ کے گھر میں اپنی ذاتی لائبریری ہونی چاہیے۔ میرے بعض دوست ایسے ہیں جو ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے، اس کی نسبت اچھی کتاب خرید لیتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کے ماحول کو ان خرافات سے اور ان حرکتوں سے پاک رکھیں، اس میں آپ کو نہ تو HEC سے کسی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور استاد سے ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول، والدین کا ماحول اور آپ کے دوستوں کی صحبت یہ ڈیفائن کرے گی کہ کل کو آپ جب جوان ہوں گے، پڑھ لکھ جائیں گے تو آپ کیسے آدمی ہوں گے۔ اس میں آپ کا استاد کا رول صرف انفارمیشن فیڈ کرنے تک رہ گیا ہے، تربیت کے لیے اب آپ کو خود سے بھی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ جی یہ 2 سوال ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق ہیں۔ تیسرا سوال آ گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، بس یہ ذاکر ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ یزید کے حق میں بیان دیا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ ایک سیاسی جنگ ہے جس میں معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت امام حسین جو ہے غلطی پہ ہیں، یزید درست عقیدے پہ ہیں۔ تو جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو اس کے متعلق مزید پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی اس نے اپنا راستہ خود ہی ڈیفائن کر دیا ہے۔ یہ فضولیات میں PhD ہے، بس میں یہ اتنا کہوں گا۔ اور میں اپنی رائے بتا دیتا ہوں، میں اس کے متعلق کیا سوچتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی اس کو ایسا سمجھ لیں، میری ذاتی رائے ہے جو میں صرف اپنے تک رکھتا ہوں۔ میں اس کو خوارجی سمجھتا ہوں، خوارجی۔ آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ان عبارات کو پڑھا تو آپ محترمہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ کیا محترمہ حالت ایمان میں دنیا سے گئی تھی؟ اس کا فیصلہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنا دی اور اپنا تبصرہ پڑھ کے سنا دیا، تو میں ان کے متعلق کیا عقیدہ، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنے عقیدے کے متعلق زیادہ فکر مند ہوں۔ تو میں نے یہ بتا دیا کہ اسلام میں کیا عقیدہ ہے اور انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ حالت ایمان میں اٹھی یا نہیں اٹھی اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، ٹھیک ہے، مگر اس پہ غور و فکر کرنے کی بجائے آپ اپنے عقیدے کی یہ زیادہ غور و فکر کریں، ان عبارات کو اپنے عقیدے سے کمپیئر کریں، کہیں خدا نہ خواستہ میرا عقیدہ یہ تو نہیں، تو بس اپنے عقیدے کی فکر کریں، باقی دوسرے ہیں ان کو ادب اور احترام سے ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ فتویٰ بازی سے میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی اور کوئی بات؟ جی اس کے ایڈیشن ختم ہو گئے ہیں اس کتاب کے، آپ پتہ کر لیں نوریہ رضویہ لاہور سے، میرا خیال اس کے سارے ایڈیشن ختم ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اسی سال آ جائے گا، تھوڑا سا صبر کر لیجیے یا پتہ کر لیجیے دکان سے اگر کوئی ہو۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر یہ کتابیں علماء کرام لکھیں تو نئی جنریشن کو تقابل دھیان پہ کتابیں لکھیں تو کس طرح فائدہ ہوگا، کیونکہ اور بہت سارے حملے ہو رہے ہیں نوجوان نسل پہ، اور اگر ہمارے علماء کرام لکھیں تو یہ یونیورسٹی کے لیول پہ کیسے جا سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ نئی کتاب لکھی تھی تو میں نے یونیورسٹی کے سارے پروفیسرز کو بھیجی تھی، نمبر 1، پھر سارے اسٹوڈنٹس کو
پتہ چلا لائبریری میں نے بھیجی. تو اب یہ حال ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے, اسلامی یونیورسٹی کے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے میل اور فیمیل, خواتین اور مرد, یہ اسٹوڈنٹس خفیہ مجھ سے ملنے آتے ہیں اپنے اساتذہ کو بتائے بغیر, مجھ سے رہنمائی لینے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اساتذہ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے اور مجھ سے ملنے سے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مقدمے میں نے جن لوگوں کی اپنی فہم کو خلاف اسلام قرار دیا ہے وہ, اور جو اساتذہ یونیورسٹی میں اسلامی شعبہ اسلامیات کے ہیڈز ہیں, ان کا مسلک ایک ہی ہے. تو وہ اس چیز کے زیادہ پریشان میں ہے کہ ہمارے مسلک کے بعض نمائندہ جو قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پڑھے لکھے روشن خیال تصور ہوتے ہیں, ان کا پول نہ کھلے. دوسری بات ہے کہ نوجوان نسل پر ہر قسم کا حملہ ہو رہا ہے, مگر سارے علماء کرام ایک ہی حملے کے پیچھے لگ جائیں یہ بھی ذہانت نہیں ہے. تو کچھ علماء کرام کو یہ محاذ سنبھال لینا چاہیے, جن کی طبیعت میں یہ ذوق ہے ان کو اس طرف لگ جانا چاہیے. جن علماء کرام کا دوسری طرف ذوق ہے وہ دوسری طرف کا میدان سنبھال لیں. اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے, اپنے مزاج کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ اس طرف آ جائیں تقابل ادیان پہ, اور کچھ لوگ دوسری طرف چلے جائیں دوسرے اینڈس کے اوپر. اور یونیورسٹی میں ضروری نہیں آپ یہ نصاب میں لگوائیں, آپ ایز اے گفٹ کاپی بھیجیں. جب کتاب چھپ جاتی ہے اس پہ مذاکرے کریں, سیمینار کریں, سمپوزیم کریں, کانفرنسز کریں, اشتہار دیں, مارکیٹنگ کریں اپنے کتاب کے ٹائٹل کو, تو لوگ پڑھیں گے ضرور. ضروری نہیں کہ اگر استاد دوسرے مسلک کا ہے تو ساری کلاس ہی دوسرے مسلک کی ہے, اس میں اور لوگ بھی تو شامل ہوں گے نا. تو اسٹوڈنٹس پڑھتے ضرور ہیں. میری یہ کتاب سب سے زیادہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس نے خریدی اور سب سے زیادہ مفت میں نے ٹیچرز کو دی. ٹھیک ہے, تو یہ بس لطیفے ہیں پاکستان میں, یہ ہوتے ہیں. جو آدمی کتاب لکھتا ہے اس کو کچھ حد تک قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر وہ کتاب چھپوا کے کچھ کمانے کے چکر میں ہے تو یہ اچھا دھندا ہے. جی تھوڑا اونچا بولیے گا, آواز نہیں. اچھا 87 کا پوچھ رہے ہیں جو میں نے مکالمے کا